کوثر ریاض قریشی اور میں ہوں عدیل ممتاز. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء تہران پہنچ گئے. صدر رئیسی کی وفات پر سپریم لیڈر نے آیت اللہ خان اور ایرانی حکام سے تعزیت کریں گے. صدر اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ تہران میں ادا. رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے ہر آنکھ اشک پا رہی. صدر آصف علی زرداری کا پاکستان اور چین کے درمیان عوامی تبادلے مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور. چینی میڈیا کے انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان ون چائنا اصول کی پاسداری کرتا ہے. تائیوان چین کا حصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پاکستان چین کے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا. ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان. باضابطہ فیصلہ 28 مئی کو ہوگا. بیلجیم بھی 28 مئی سے فلسطین سے سفارتی تعلقات قائم کرے گا. یورپی ممالک کے تاریخی فیصلے پر اسرائیل تلملا اٹھا، سفیروں کو واپس بلا لیا. اور آئین پاکستان کسی عدالت کو اختیار نہیں دیتا کہ غصے میں جو دل آئے کہہ دے. ادارے کی عزت کے لیے قانون کے دائرے میں آگے بڑھنا ہوگا. وزیر قانون اعظم نذیر تانک کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا رؤوف حسن پر حملے کا دکھ ہے، ان کی خواہش کے مطابق کمیٹی بنا دی گئی ہے، سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہیں. پولیس رپورٹ کے مطابق حملہ آور خواجہ سراج تھے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آپ کو بتائیں گے فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آزادی صحافت کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی. تقریب ڈاکٹر سکندر علی زرین نے منعقد کروائی. مہمان خصوصی سینئر صحافی اعزاز سید نے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کے ثمرات میں سے ہیں. نوجوان صحافی میڈیا طالب علموں کو چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے خود کو ہم آہنگ کریں، خود کو سچ تک پہنچنے کی مہارت پیدا کریں، حقائق کو پرکھنے کے قابل بنایا جائے. میڈیا اداروں اور پروفیشنل صحافیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف حقائق سامنے رکھے جائیں. تقریب کے آخر میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شیر جونی نے اعزاز سید کو کتاب کا تحفہ پیش کیا. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کے بارے میں اراکین سینٹ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا. اس حوالے سے سینٹ کے اراکین کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. اور اس پرائم منسٹر نے اس کا ٹاسک دیا ہوا ہے محسن نقوی صاحب کو. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا، طلباء کوئی تھوڑے نہیں ہیں، 10,000 طلباء ہیں. یہ 3 یونیورسٹیاں بنتی ہیں پاکستان کی، تو اتنے لوگوں کو نکالنے میں وقت لگتا ہے. بہرحال حکومت کوشش کر رہی ہے. مجھے امید ہے کہ سب جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، سب کو لے کے آئیں گے واپس. یہ کیبنٹ میں بھی طے ہوا ہے، ویسے بھی ان کا. مجھے یہ امید ہے کہ بچے یہ جلدی جلدی آ جائیں گے. سر، جو کل حسن رؤوف کا واقعہ پیش آیا، ان پہ حملہ کیا گیا، سر اس حوالے سے آپ کیا؟ اس سے تو میں کہتا ہوں، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سیاست ہے، سیاست کو سیاست کے طریقے سے آپ دیکھیں. سیاست میں برداشت ہے، آپ برداشت کریں، ہر کسی کو برداشت کریں. اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر آپ سیاستدان نہیں ہیں. سر، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا. یہ ٹھیک ہے، جب کسی پہ حملہ ہو تو وہ قاتلانہ نہیں ہوتا ہے. جب کسی پہ حملہ آور لوگ ہو جائیں تو قاتلانہ ہوتا ہے. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ برا ہوا ہے. یہ روایت نہیں ہونی چاہیے. یہ روایت کل کو دوسروں کو، ہم کو، سب کو یہ جو ہے یہ تکلیف دے گی. برداشت ہونی چاہیے. جیسے آصف علی زرداری صاحب ہیں، صدر پاکستان ہیں، ان میں برداشت ہے. کبھی کسی کو جواب نہیں دیتے. وہ کہتے یار اس کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ. میں اس کی سوچ کے ساتھ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ ہے. پھر میں یہ ڈرتا ہوں کہ کل کو مجھے اس کے سامنے بیٹھنا ہے، تو اگر میں اس کو گالی دی ہوگی تو وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے. بھائی مفاہمت تو ہوگی تو کام چلے گا نا. میں تو کہتا ہوں مفاہمت ہوگی تو آگے چلے گا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. برداشت کرے، دوسرے کی تنقید کو برداشت کرے، اور اس کو جواب اگر دینا تو اچھے اخلاق کے ساتھ دے، برے اخلاق کے ساتھ دے. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں یہ نہیں دیکھا. یقیناً یہ قابل افسوس واقعہ ہوا.
جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، تو ایک دوسرے کے جذبات کو اور باتوں کو سننے کا موقع دینا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارا پچھلے کچھ عرصے سے ایک عدم برداشت کا مادہ جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے کچھ لوگوں میں، تو یہ ناقابل برداشت ہے. پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، خود ان کو لیے اچھا نہیں ہے. یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے خود اچھا نہیں ہے، عوام میں پرسپشن اچھا نہیں جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ تمام اداروں کی ضد ہو. آج ایک واقعہ پیش آیا ہے، کل کسی اور پارٹی کے رہنما کے ساتھ جی. بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، کیا تو اس کے لیے حکومتی سطح پہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ اس طرح کے واقعات فیوچر میں نہ ہوں؟ دیکھو، جس کے لیے حکومت قانون سازی کر سکتی ہے اور حکومت اپنی ریٹ برقرار رکھے، اور ایک آدھ کیس کو اگر وہ ٹریس کر لیتے ہیں اور کیفے کردار تک پہنچا لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کیس کم ہو جائیں گے، اور اس کو حکومت کو کرنا چاہیے. اور حکومت کو میں بھی حکومت سے ہو چکا ہوں، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہوئے، اور خوش کوئی بھی نہیں ہے، سارے اس کے اندر سے مذمت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے نظام حکومت بھی چلانا ہے تو کھل کے کوئی حکومت ایکسپریشن نہیں دے سکتی، لیکن اندر سے وہ بڑے افسردہ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پرسوں سے پلان ہو رہا تھا نا، آپ کو پرسوں ایک چینل کے باہر بھی کھڑے تھے تو اس وقت یہی 3 خواجہ سر آئے تھے، ذرا ڈریسڈ اپ بہت تھے. البتہ کل 3 کی بجائے 4 لوگ تھے اور ایک چادر والا سرکار تھی. لوگ تو خواجہ سرا تھا، لیکن اس کی صحت سے لگ رہا تھا وہ خواجہ سرا نہیں ہے، وہ میری طرح کا کوئی غریب مرد تھا. اور جس طرح سے وہ چاقو نیچے گرا، چاقو اٹھایا گیا، یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ دن دہاڑے اسلام آباد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے، وہ ہے نہیں. آج دیکھیں اسلام آباد پولیس کیا کارروائی کرتی ہے. ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، CCTV کی فوٹیج لے لیں، پتہ چل جائے گا وہ فلم بنانے والا کون تھا، ویسٹ کوٹ میں شخص پھر رہا تھا، موٹر سائیکل پہ شخص، ساری چیزیں کلیئر ہے. بٹ اگر اسلام آباد میں اگر یہ لوگ نہیں پکڑے جاتے، یقین جانیں آپ اور میرا کیا ہو لگا. جہاں پہ ججوں کو انصاف نہیں ملتا، وہاں رؤوف حسن کو کیا انصاف ملنا گا. آپ والکینوز ہیں نا، آپ کیا لاوے کا منہ بند کر سکتے؟ پھٹیں گے ایک دن. لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کو بولنے سے نہیں روک سکتے. کب تک کتنے لوگوں کے گلے کٹیں گے کب تک؟ یہ تھوڑا تکلیف دہ ہے، بٹ یہ نہیں ہو سکتا. کچھ سوچنا پڑے گا، کہیں بیٹھ کے کوئی بات کرنی پڑے گی. آئی ایم شیور کہ یہ سینٹی کہیں نہ کہیں پریویل کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اراکین سینٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے حملے نہیں ہونے چاہیے، ہمیں اپنے اندر عدم برداشت پیدا کرنی چاہیے. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ خالدہ راجہ، A1 TV اسلام آباد. جی. منچنا آباد میں سرکل DSP پرویز اختر جتوئی کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن اور جرائم پیشہ افراد کو واضح پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں. جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں M ساجد شریف کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں منچنا آباد سرکل DSP آفس میں، جہاں پر ہمارے ساتھ سرکل DSP منچنا آباد جو کہ حال ہی کے اندر ہی یہاں پر تعیناتی ہوئی ہے، پرویز اختر جتوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جرائم کے حوالے سے ان کا کیا میسج اور منچنا آباد کی عوام کے لیے اہم پیغام کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، منچنا آباد کی عوام کے لیے کیا اہم میسج دینا چاہیں گے جرائم پیشہ افراد کے لیے؟ ماشاءاللہ جی، منچنا آباد میں میری پہلے بھی کچھ 7 دفعہ پوسٹنگ رہی ہے، اور تقریباً یہاں کے جو کرمنل ہیں یا پاکٹس ہیں کرائم کی، منشیات فروشوں کی، ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے اپنے SHO صاحبان سے میٹنگ کی ہے اور تفتیشی افسران سے، ان کو بھی یہی میسج دیا ہے جو ہمارے IG صاحب کا میسج ہے، ہمارے RPO صاحب کا ہے، ہمارے DPO صاحب نصیب اللہ خان صاحب کا یہی میسج ہے کہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک انصاف پہنچایا جائے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی انصاف جو ہے وہ 24 آور جو ہے لوگوں کو مہیا کیا جائے. میرا دفتر، میرا گھر، میرا موبائل نمبر میں بھی آپ کو دوں گا. جو بھی جس بندے کو بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تو ضرور میرے ساتھ رابطہ کرے اور اس کو انشاءاللہ انصاف فراہم کیا جائے گا. ادھر میں اپنے دفتر میں کافی لوگوں کی میں صلح بھی کرا چکا ہوں، کیونکہ ہمارے RPO صاحب اور DPO صاحب کا یہی بیان ہے کہ لوگوں میں جو تلخیاں ہیں وہ کم کریں. لوگوں کی جو دشمنیاں ہیں، کوئی زمین کی دشمنی ہے، کوئی گھر کی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے، انصاف سے پیش آئیں اور 24 گھنٹے اپنے دروازے کھلے رکھیں. اور انشاءاللہ مظلوم لوگوں کے ہم ساتھ ہیں اور جرائم پیشہ لوگوں کا ہم خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، متعدد بار یہاں پر آپ ایز جو کہ SHO کی سیٹ پر تعینات رہے، جی، سب سے زیادہ جرائم جو ہے کس کیسز کے اندر یہاں پر سامنے ہو چکے ہیں؟ یہاں زمینی تنازع ہے یا گھریلو معاملات، کس چیز پہ ہے؟ سب سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کیسز تحصیل منچنا آباد میں کون سے پائے جاتے ہیں؟ یہ لیٹیگیشن لوگوں کی زیادہ زمینوں کی ہے،
और ये लड़ाई झगड़े जो हैं जी, जी, जी। ये सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद ये चोरी हो गई, जी, नकबजनी वगैरह, जी, ये जी। ज़मींदार लोग हैं बाहर, जी, इनके पड़े होते हैं अपना कोई ज़रूरी आलात वगैरह, जी, जी, जी। ट्यूबवेल का सामान, मोटरें वगैरह, ये चोरी होती हैं। जी, इसके अलावा थेफ्ट के अलावा बाकी भी है अपना राजनी वगैरह, 392 की वारदातें होती हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि एक तरफ हमारा बॉर्डर है, जी। ज़्यादातर ये आते हैं पाकपतन और हवेली की साइड से क्रिमिनल। इसके लिए हमने वो लाहेमल बना रही है जी, जी, जी। और उस इलाके के जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी लिस्टें मैंने हासिल कर ली हैं जी, जी, और एसएचओस को मैंने दे दी हैं। जी। इंशाल्लाह उस पर वर्क कर रहे हैं जो हमारे इलाके में आकर इधर वारदातें करते हैं मिंचनाबाद की सर्कल में, खसूसन और बावल नगर, उनका हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप देखेंगे वो तकरीबन वो बंदे पकड़े जाएंगे। कुछ मैंने ट्रेस आउट कर लिए हैं हमने, कुछ पे काम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी रेड करके इंशाल्लाह इनको कला कमा करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है सर्कल डीएसपी जनाब परवेज़ अख्तर जतोई साहब है, जो कि क्राइम फाइटर के नाम से भी यहाँ इस तहसील मिंचनाबाद के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, जो कि एज एसएचओ की सीट्स पर मुतअद्दिद बार यहाँ पर अपनी तैनाती पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो है जो क्रिमिनल लोग हैं इनके लिए यहाँ पर शिकंजा भी तैयार कर लिया गया और इनके खिलाफ जो है इन एक्शन होंगे। मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस की जानिब से, ये भी इंशाल्लाह अवामुल नास को भी दिखाया जाएगा। एवन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सक्कर में साफियों की जानिब से घोड़की के साफी नसरुल्लाह गडानी पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिंध साफी इदात की जानिब से ग्लोब चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाज करते हुए साफियों का कहना था कि घोड़की के साफी नसरुल्लाह गडानी पर कातिलाना हमला आज़ान सहाफ़त पर हमला है। कल शहर में साफी नसरुल्लाह गडानी को गोलियां मार कर शदीद जख्मी किया गया। हमलावरों को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बटग्राम थाकोट के मकाम पर दरियाए अबासीन में बच्चे को पानी में तलाश करने के लिए दूसरे रोज भी वाटर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 बटग्राम के मुताबिक वाटर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 बटग्राम और रेस्क्यू मानसेरा की टीम ने हिस्सा लिया। डूबने वाले बच्चे के जस्ते खाकी की 2 दिन वाटर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के बाद भी ना मिल सकी। एससी वापटा सर्कल शेखुपुरा के दफ्तर में खुली कचहरी के इनेकाद में डायरेक्टर वफाकी मुतसिब आला मिस अफशान साबिन ने कहा है कि मुतसिब आला का इदारा अवाम को बर वक्त और सस्ता इंसाफ फराहम करता है। इस पर मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी की ये रिपोर्ट। एससी वापडा सर्कल शेखुपुरा के दफ्तर में खुली कचहरी के इनकाद में साइलिन की दाद रसी के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर वफाकी मुहतसिब आला मिस अफशा ने हकायक पर मबनी दरख्वास्तों पर अहकामात साइलिन के हक में दिए, जबकि 27 के करीब जुर्माने और बिजली चोरी के केस सुने और इनका सार्फिन के हक में जो बनता था मौके पर ही फैसला करके अमल दरामद भी करवाया गया। इस मौके पर पीए इफ्तिखार अहमद, एक्सियन रूरल मोहम्मद रिजवान कुरैशी के अलावा एक्सियन सिटी अमर नवाज, एक्सियन मुरीद के फारूकाबाद, एसडीओ जंडियाला रोड, एसडीओ खारियावाला महमूद अली भी मौजूद थे। डायरेक्टर वफाकी मुहतसिब ने बिजली सार्फिन को तंग करने और इनको भारी जुर्माना करने और बिजली चोरी के झूठे इल्जामात आयद करने की सार्फिन की दरख्वास्तों की समाअत की और 27 केसों में जो सार्फिन का बनता था मौके पर ही फैसला सुनाया। हम यहाँ पर खुली कचहरी के लिए ओसीआर के लिए आए हुए हैं। आपके ऑर्डर होते हैं, हम ऑलमोस्ट हर महीने जो है यहाँ पर आकर के करते हैं और उसके पीछे जो है वो रीजन ये होती है कि जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको उनके डोर स्टेप पे हम जाके इंसाफ दें। उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको हम उनके शहर में जाके सॉर्ट आउट करें ताकि उनका जो पैसे लगते हैं वो भी ना लगे और उनको जो भी इंसाफ चाहिए वो भी मिल जाए। और आज जो है वो हमारे पास 27 केसेस हैं जिनको हम आज यहाँ पर डिसाइड करके जाएंगे। गंबट के नमाही गांव बगाकोरी के 2 बच्चे नहर में डूब के जान बहक हो गए। बच्चे गर्मी की शिद्दत की वजह से नहाने नहर पर गए थे। बच्चों की चीखों पुकार पर अहले इलाका नहर पर पहुंचे तो बच्चे डूब चुके थे। अहले इलाका ने दोनों बच्चों को अपनी मदद आप के तहत गम्स अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दोनों बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। मय्यतें घर पहुंचने से घर में कोहराम मच गया, लेकिन बाप पहले से ही जेल में थे जो अपने बच्चों का मुंह ही ना देख सके। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर डिवीजन भर में अवाम अन्नास की सहूलत के पेश नज़र शहरी इलाकों के करीब मवेशी मंडियों के आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएं।
उन्होंने कहा है कि मंडियों में सफाई के इंतजाम और शिकायत सेल का क्याम भी अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की जाए। इजलास को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि डिवीजन बार में अवाम नास की सहूलत के लिए शहरी इलाकों के करीब मवेशी मंडियों के 5 आरजी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। कंगरी के इलाके सदर जी भटियों के व्यापारी मकसूद अहमद शेख से मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने आदिल शाह के मकाम पर दिन दिहाड़े तशद्दुद करके 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। व्यापारी के पीर जोगोट अस्पताल से मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया है। थाने में FIR दर्ज कराई गई है। व्यापारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी दुकान सदर जी भटियों में है, हम रोजाना पीर जोगोट से सामान लेकर आते हैं। आज आदिल शाह के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार हथियार बंदों के 3 लाख रुपए नकदी और टच मोबाइल लूट कर तशद्दुद करके फरार हो गए हैं। इस मौके पर मुतासिर ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर नकदी और मोबाइल वापस कराया जाए। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।